فیصل آباد میں جو الحاد ہے، سیکولرزم ہے یونیورسٹیز میں، آپ کے خیال میں یہاں پر اس کا پھیلاؤ یا اس کا رجحان جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے؟ فیصل آباد کی کہانی باقی پاکستان سے کوئی اتنی مختلف نہیں ہے۔ صحیح۔ حقیقت یہ ہے کہ الحاد پاکستان میں اس تیزی سے نہیں پھیل رہا جس تیزی سے ایک تاثر گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اسلام ویسٹ کے بڑے بڑے ایکیڈیمکس مسلمان ہو چکے ہیں۔ 2,20,000 سے زیادہ جو انڈیجنس لوگ ہیں برطانیہ کے، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے، ایک سیاسی نظریہ ہے کہ ریاست کو مذہب یا غیر مذہب، ریلیجن اور اینٹی ریلیجن سے آزاد کر کے اپنے فیصلے وہ خود کرے، ریاست کے اپنے قوانین۔ ایگزیکٹلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد، اور آج اے بی میڈیا پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قیصر احمد راجہ صاحب۔ بہت شکریہ قیصر صاحب آپ کا فیصل آباد میں تشریف آوری کا اور ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ قیصر صاحب، آپ کی ناظرین جانتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ایتھیزم پر، الحاد پر اور سیکولرزم، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ایک بڑا اچھا اسلام کا دفاع جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں آپ کا آنا ہوا، سب سے پہلے تو یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں فیصل آباد میں جو الحاد ہے، سیکولرزم ہے یونیورسٹیز میں، آپ کے خیال میں یہاں پر اس کا پھیلاؤ یا اس کا رجحان جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے بھی ہے یا کہ نہیں ہے؟ اور پھر پاکستان میں جو ہے وہ یہ بات بڑی مشہور ہے اور زبان زد عام ہے کہ جی یونیورسٹیز میں بہت الحاد پھیل رہا ہے، بہت سیکولرزم ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں۔ بعض ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی بس آپ نے جو کالج بھیج دیا، یونیورسٹی بچے کو بھیج دیا تو وہ اب آپ کا نہیں رہا۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ کافی والدین کو بھی خوفزدہ کرتی ہیں۔ جی، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنی عزت بخشی۔ دیکھیے، فیصل آباد کی کہانی باقی پاکستان سے کوئی اتنی مختلف نہیں ہے۔ صحیح۔ حقیقت یہ ہے کہ الحاد پاکستان میں اس تیزی سے نہیں پھیل رہا جس تیزی سے ایک تاثر گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اب چونکہ ہمارا اس طبقے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، بہت سے بچے ہیں جو اس طرف سے واپس دین کی طرف آتے ہیں، تو وہ بھی اندر کی کہانیاں بتاتے ہیں کہ اسٹریٹجیز کیا ہیں، کرتے کیا ہیں۔ انہوں نے فوکس یہ رکھا ہوا ہے کہ بس کسی طرح سے یہ تاثر عام کر دو کہ الحاد پھیل رہا ہے۔ ابھی میں اسلام آباد میں کچھ دن پہلے ہم کچھ ڈیٹا انالائز کر رہے تھے، ایک آدمی نے 30 40 50 پروفائلز بنائی ہوئی ہیں، جس میں سے اکثریت میں وہ خود لڑکی بن کے لوگوں کو انٹائز کرنے کے لیے یہ تاثر دینا کہ بڑا الحاد اس تیزی سے بظاہر ڈاؤن مین کے سرے سے نہیں پھیل رہا۔ برائی ظاہر سی بات ہے، سسٹمیٹک ہو، اس کے پیچھے فنڈنگ ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جتنا ان کا خیال تھا کہ جتنے کم عرصے میں اتنا امپیکٹ یہ بنا پائیں گے اتنا نہیں ہے، باقی جتنا ہے اس کو انشاءاللہ لذیذ ہوگی۔ کیسے بھی ابھی آپ نے بات کی کہ ایک آدمی بیٹھ کے 50 اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا رہا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب ان کو باقاعدہ پلان دیا گیا ہے، یہ پاکستانی ہیں، یہ اپنی مرضی سے لگے ہوئے ہیں، یا یہ پیڈ ورکر ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں اس میں انڈیا بھی شامل ہے۔ انہوں نے ایک سو کولڈ ایکس مسلمز موومنٹ کے نام سے، جعلی ایکس مسلمز، جو کتنے ہم نے خود پکڑے ہیں، ہماری اسٹریمز میں آ کے انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں مسلمان تھا پھر میں نے چھوڑ دیا، تو وہ کچھ باتوں سے جب آئیڈیا ہوتا تھا کہ یار یہ ایک ٹپیکل مسلمان، چلیں اب کہتے ہیں نہیں لیکن رہے تو ہیں، لیکن یہ جو ان کی باتیں ہیں یہ ایڈ اپ نہیں کرتی، تو وہ ہم نے ویسے ہی مذاق میں ان کا امتحان لینا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ کسی کو کلمہ نہیں آتا، کسی کو اس نے 7 نمازیں بنائی ہوئی ہیں، کسی نے قرآن میں سے کوئی اور چیز اپنی مرضی کی نکالی ہوئی ہے، تو وہ وہاں سے پھر وہ ہمیں آئیڈیا ہوا۔ یہ تو وہ یہودیوں والا کام انہوں نے کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ صبح کو مسلمان ہونا اور شام کو کفر کا اعلان کر دینا تاکہ لوگ جو ہیں وہ متنفر ہوں اسلام سے۔ یہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ایک دن بھی مسلمان نہیں رہے، صرف کلیم، کچھ انہوں نے کلمہ پڑھنا سیکھ لیا، کچھ انہوں نے بیسک باتیں 1-2، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے بیسک ہی ہوتی ہیں۔ تو کتنی دفعہ تو ہوا کہ ہماری اسٹریمز میں آئے، جب ہم نے تھوڑی سی باتیں تھوڑی پوچھی تو پتہ چلا کہ بلے شاہی کوئی نہیں ہے، تو یہ انہوں نے ایک چیز شروع کی، اس میں سے کچھ فنڈنگ وغیرہ کچھ جرمنی سے ہم نے ٹریس کی، اس طرف سے آ رہی ہے، اور وہ انڈین گورنمنٹ جو ہے اس میں ان کا ایک بڑا لنکڈ چینل ہے ان کا، وہ بھی ان کو بڑی بڑھاوا دیتا ہے، اور پاکستان میں ان لوگوں نے کسی حد تک تو پینیٹریٹ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی زیادہ کامیابی انہیں حاصل نہیں ہوئی۔ دیکھیں کامیابی ایک مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑی مجھے عجیب لگتا ہے کہ یہ دنیا میں یہ پاسبل اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ
میرا کوئی مدرسے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی میرا ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ میں بڑے علماء کے پاس جا کے میں نے پڑھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ بہت سے لوگ، بہت سے بچے جو ایتھیزم کا شکار ہو چکے تھے وہ دوبارہ میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑا، وہ واپس اسلام میں آئے۔ جب ان سے ہم کہانیاں سنتے ہیں تو اندر کہانی ساری اور ہوتی ہے کہ کتنا ہم پہ وہ پریشر ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر پریشر گروپ بنے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں فلاں کام آپ سے لینا ہے۔ اس کے اندر کبھی اگر ان کے ہاتھ کوئی یونیورسٹی کا ٹیچر آ جاتا ہے تو اس سے چونکہ آپ پریشر زیادہ کریٹ کر سکتے ہیں، کو بچوں کو اپنا مستقبل عزیز ہوتا ہے، تو اس طرح ہمیں ای میلز ملتی ہیں فلاں جگہ پہ ہمارا فلاں ٹیچر ہے، وہ تو نام لینا مناسب نہیں ان اداروں کا بھی، ٹیچرز کا بھی، کہ انہوں نے ہمیں اب اس معاملے میں الجھا دیا ہے، پھنسا دیا ہے، تو اب کیا کریں، تو بلیک میل کر رہے ہیں اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ ایک پوری کوشش کسی طرح سے کی جا رہی ہے اور ان کے اپنے منہ سے نکل جاتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا زیادہ ہے ان کے اپنے، یہاں پہ پروپیگنڈا کا اندازہ کرنے کی لائیو سٹریم میں بڑی سہولت کی ہوتی ہے کہ بڑی اندر کی باتیں نکل جائیں، لائیو جو ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو آپ ایڈٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کے اپنے منہ سے یہ باتیں ہم نے سنی ہے کہ بس اس چیز پہ فوکس کرو تم، ایک چیز پہ، کہ لوگ تاثر ہو جائے کہ اسلام دنیا میں ختم ہو رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے نیٹ ریورجنس کے حساب سے۔ ایتھیزم پوری دنیا میں ڈکلائن ہو رہا ہے۔ اس وقت تقریباً 16% کی پاپولیشن ہے ناؤنز کی۔ اب ناؤنز وہ ہوتے ہیں جس میں ڈیسٹ ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ایگنوسٹک ہوتے ہیں، ان کے پورا وہ گروپ کے جو کسی ایک پرٹیکولر مذہب کو نہیں ماننے والے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ایتھیسٹ کا۔ لیکن سارے ناؤنز کو ملا لیں تو وہ بھی دنیا میں تقریباً 16% ہیں، اور 2050 کے لگ بھگ تقریباً وہ 13% پہ آ جائیں گے۔ آبادیاں ان کی ختم ہو رہی ہیں، ڈسٹنکٹ ہو رہے ہیں۔ ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انڈیویجول لیول پہ یہ ایک طرف ہے کہ لوگ اگر جا رہے ہیں ایتھیزم کی طرف، دوسری طرف ہے کہ جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے، تو وہ ڈکلائن پہ جا رہے ہیں، کوئی آگے آبادیاں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو مطلب اوور آل دیکھیں اگر تو جس طرح سے ایتھیزم کا ڈکلائن ہو رہا ہے، میرے خیال میں یہ اس صدی کے اینڈ تک یہ انسگنیفیکنٹ ہو جائیں گے جو ورلڈ پاپولیشن ہے اس میں۔ اور دوسری طرف اسلام، ویسٹ کے بڑے بڑے ایکیڈیمکس مسلمان ہو چکے ہیں۔ 2,20,000 سے زیادہ جو انڈیجنس لوگ ہیں برطانیہ کے، وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اگینسٹ دی آڈز، یعنی کہ ایک معجزہ ہے کہ کئی ملکوں کا میڈیا لگا ہوا ہو ایک ریلیجن کو ملائن کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ ہے، ہیوی انویسٹمنٹ، ایگزیکٹلی، اور اس میں سے لوگ اس سسٹم سے چینج ہو رہے ہیں اور وہ اسلام کی طرف آ رہے ہوں۔ تو ہمارا ہم ایتھیزم کو نہ اللہ تعالیٰ نے سیریس لیا ہے، کہ قرآن میں بڑے پیمانے پہ سے ایڈریس نہیں کیا، نہ ہم اسے سیریس لیتے ہیں، نہ ہی اس میں کچھ سیریس لیجیے۔ کہنے کا مطلب کہ اتنا اس کا پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہم پریشر بنایا جائے۔ ایک بلال صاحب، ایک چھوٹی سی بات، یہ میں بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں، آپ نوٹ کریں کہ پوری دنیا میں آپ کو مسلمان ملیں گے جو اسلام پہ بات کر لے گا، ہندو ملے گا جو ہندوازم پہ بات کر لے گا، یہودی ملے گا جو جوڈائزم پہ کر لے گا، عیسائی ملے گا کرسچینٹی پہ کر لے گا، آپ کو ایتھیسٹ نہیں ملے گا جو ایتھیزم پہ بات کرے گا۔ یہ ہمیشہ اس کی ٹوٹل ریلیونس یہ ہے کہ تم غلط ہو۔ اپنے بارے میں 10 چیزیں بتاؤ کیا اچھی ہیں، 5 بتاؤ، رائٹ ایٹ دا ٹاپ ٹو دا باٹم جو آج یہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ کس چیز پہ آخرکار لوگوں کو کنونس کرتے ہیں؟ اچھا، میں کیسے بھائی یہاں پہ اپنے جو نوجوان اسپیشلی یونیورسٹی وغیرہ کے لیے، ان کے لیے تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ یہ سب سے پہلے ٹریپ کرنے کے لیے نوجوانوں کو اپنی طرف لانے کے لیے کیا اسلام کے خلاف کون سا ہتھیار استعمال کرتے ہیں؟ مطلب کیسے انہیں بتاتے ہیں کہ اسلام غلط ہے اور اس کے مقابلے میں ایتھیزم جو ہے وہ بہت اچھا ہے؟ کیسے یہ پہلا ان کا حملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ان کا پہلا حملہ اسلام پہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، یہ پورے کے پورے میپس ہم نے ان کے دیکھے ہیں کہ پہلا سٹیپ کیا ہے، دوسرا کیا ہے۔ اسلام پہ بڑے بعد میں بات آتی ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی کمزوری ہے کہ اس قلعے کی بنیادیں یہ کھوکھلی کر کے پھر اس پہ اٹیک کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے۔ یونیورسٹی میں بچے گئے ہیں، بہت سے بچے دیہاتوں سے اٹھ کے گئے ہیں، ایون جب شہروں سے اٹھ کے گئے ہوئے ہیں تو ایک طرف وہ ہر روز ٹی وی ڈرامے، بے حیائی، فلم، آج کل انٹرنیٹ پہ جو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ایک ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ٹی وی کے جو کچھ ہو رہا ہے کہ مجھے بھی یہ چاہیے، یونیورسٹی میں وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، گرل فرینڈ ملنا شروع ہو گئی۔ اچھا، اب شراب کی طرف بھی جا رہے ہیں، اب نشوں کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ نشہ پہلے فری ملتا ہے، اور یونیورسٹی میں ہم ایسے لوگ پکڑے ہیں جو پہلے فری میں نشے دیتے ہیں اور بعد میں آہستہ آہستہ لوگوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اس ڈگر پہ چل پڑتا ہے وہ پھر کانفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار میرا دین مجھے منع کر رہا ہے، یہ چیزیں اچھی بھی لگ رہی ہیں، اب وہ کنفلکٹڈ ہو گیا ہے۔ وہاں پہ دین پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر آپ دین آپ کے رستے میں آ رہا ہے تو اب میرے لیے اگر ایک مورل گراؤنڈ ایسا آ جائے نا کہ یہ دین ٹھیک نہیں ہے تو میں اندر سے کلیئر ہو جاؤں گا. پھر انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یار بنو قریظہ میں اتنے یہودیوں کو اور 900 یہودیوں کو مار دیا, وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی رحمۃ اللہ عالمین, ایسا ہوتا ہے یار, کوئی رحمۃ اللہ عالمین ایسے کرتے ہیں. وہ کرفہ میں دیکھیں کیا ہوا تھا, وادی القریٰ میں کرفہ کے ساتھ کیا ہوا, اس طرح کے واقعات تقریباً وہ 15 سے 18 ٹوٹل کر کے. وہ بندہ آہستہ آہستہ اس چیز پہ جو اس کو وہ پہلے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ جو میں کر رہا ہوں اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی چیز ہے. اس کا تو آخر ایک پورا اس نے مسلم معاشرے میں وقت گزارا ہے, اس کے ماں باپ مسلمان ہیں, تو ایک اندر سے ضمیر اس کو مسلسل جھنجھوڑتا رہتا ہے. بالکل. اس کو سلانے کے لیے پھر وہ یہ اس وقت اسلام پہ اٹیکس آتے ہیں. تو ان نے وہ پوری وہ لکھی ہوئی کتابیں اپنے کتابچے سے بنائے ہوئے کہ دیکھو قرآن میں تو اتنے اعتراضات ہیں, ہمیں اس پہ یہ اعتراض ہے, but there is a پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کی گراؤنڈنگ ہوتی ہے ایک لینگویج میں, آپ کی گراؤنڈنگ ہوتی ہے تھیولوجی میں, تو آپ اس پہ روبسٹ قسم کے لے کے آ سکتے ہیں, اس پہ اعتراضات کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ چلتے ہیں کاپی پیسٹ پہ, اور وہ 2-3 ویب سائٹس ہیں, صرف ان کا میں نام لیکن ان کو نوٹرائٹی بھی نہیں دینا چاہتا, وہ ویب سائٹس بھی جو ہے وہ کرسچنز کی ہیں, ان کی اپنی نہیں ہے, جنہوں نے اورینٹلسٹس ان کی جو ویب سائٹس کے انہوں نے اسلام کے خلاف ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے جو کیا, یہ ان کو جا کے کاپی پیسٹ کر کے دانشور بن کے کہ یہ اپنی دانش بکھیرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیتے کہ ان سب چیزوں کے جواب دیے جا چکے ہیں, ان کو ڈیبنک کیا جا چکا ہے. لیکن انٹرنیٹ پہ جب ان کا رائز ہوا ایک دم سے, آگے سے کوئی اپوز کرنے والا تھا نہیں, تو اس وقت یہ تاثر انہوں نے بنانے میں انہوں نے بڑی محنت کی کہ ساری دنیا اب اسلام کو چھوڑ کے جا رہی ہے. لیکن اس کے بعد پھر بہت سے لوگ اٹھے, ہماری ایک اپنے طور پہ کام کر رہے تھے, جیسے ہم اپنے طور پہ کر رہے تھے. ہماری وہ پھر ایمان یونین ایک بن گئی جس میں انڈیا کے علماء دین, پاکستان کے اور ملکوں کے اکٹھے ہو کے, تو ہم نے اس کو جتنا ہے اسلام کے مسالک سارے سائڈ پہ رکھ کے اس میں سنی شیعہ کوئی بغیر فرق کیے کہ بھائی یہ دین کا کام ہے, اس کو کرنا ہے. اب نہ کوئی ان میں سے ہمارے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کی طرف آتا ہے. الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں بچے واپس آئے ہیں, وہ چیز ہمیں جذباتی کر دیتی ہے کہ آئے دن کسی نہ کسی اسٹریم میں کوئی نہ کوئی بچہ واپس ہو. اس دن ایک بچہ مسلمان ہوا, اس نے مجھے ای میل بھیجی اگلے دن, کہتا ہے کہ اگلے دن نہیں 2-3 دن چھوڑ کے, کہتا ہے کیسر بھائی میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن مجھے سکون نہیں آ رہا. اچھا, یہ جملہ پڑھ کے انسان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے اندر کوئی ابہام ابھی رہ گیا ہے, کوئی ایسی چیز ہے. لیکن ان کا اگلا جملہ بڑا مزے کا تھا. وہ کہتے ہیں میں جب تک ان کی ملحدین کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دیتا مجھے چین نہیں آئے گا. اتنا بڑا دھوکہ کیا انہوں نے میرے ساتھ, کون سی انفارمیشن مجھے لے کے دیتے رہے, ساری کی ساری جھوٹی نکلی. لوگوں کے اندر یہ غم و غصہ کہ یہ اس لیول پہ جا کے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں. باقی نہ کوئی مورل کلیم ہے اس کے پاس, نہ کوئی فائنینشیل سلوشن ہے, نہ ہمسائے کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے, ریاست کا انسان سے کیا معاملہ ہے, none of that applies. کوئی پورا نظام حیات تو ہے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں میں ان سے میری وقت اکلامی کی بات ہوتی ہے, ان سے اکثر میری بات ہوتی ہے کہ اچھا انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اچھا بھی نہیں پتہ, انسان کیسے آیا نہیں پتہ, پوری لمبی لسٹ ہے. ایک بڑا سمپل سا سوال بچتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہیں کس نے بنایا, تمہیں نہیں پتہ کائنات کس نے بنائی, تو خدا کو تو تم مانتے نہیں ہو, الٹرنیٹو تمہارے پاس ہے نہیں, تو تم تو کھڑے ہو کہ نہیں کچھ نہیں پتہ. اپنی زندگی کا تمہارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ کس نے بنائی, کائنات کا تمہارے پاس نہیں ہے, کائنات کی کمپلیکسٹی کیوں ہے تمہیں یہ نہیں پتہ, تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تمہیں یہ نہیں پتہ, زندگی کا میننگ کیا ہے تمہیں یہ نہیں پتہ. تو اتنے بڑے لا علمی کے سمندر پہ کھڑے ہو کر تمہارا دعویٰ ہے کہ خدا نہیں ہے. Who do you think you are? پتہ نا علم کی بیس پہ انسان دعویٰ کرتا ہے, تم علمی کی بیس پہ دلیل ہونی چاہیے. تو اس میں کوئی فلسافیکل ڈیپتھ نہیں ہے. اچھا کیسے بھائی یہ جو مختلف ٹرمز یوز کیے جاتے ہیں, مطلب الحاد, سیکولرزم, اور اسی طرح لادینیت, اور اسی طرح انسانیت اور عقلیت, سائنسیت, یہ سارا کچھ ایک ہی ہے یا اس میں بھی کوئی الگ الگ کیٹیگری؟ نہیں, الگ کیٹیگری, یہ الگ ہے سارے. دیکھیں سیکولر نہیں, یہ اسی کی شاخیں نہیں بنی, مطلب سیکولرزم جو ہے یہ انٹلیکچوئل چوری ہے. سیکولرز ہیں وہ تو ایتھیس کو کہتے ہیں کہ تم کیوں ہمارے پیچھے چھپتے ہو. اگر ہم ایتھیزم کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں تو ہمارا تو سیکولرزم کا مقدمہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ہمارا مقدمہ یہ ہے, ایک سیاسی نظریہ ہے کہ ریاست کو مذہب یا غیر مذہب, ریلیجن اور اینٹی ریلیجن سے آزاد کر کے
اپنے فیصلے وہ خود کرے, ریاست کے اپنے قوانین ہوں. ایگزیکٹلی. اگر ہم ریلیجن کو چھوڑ کے ایتھیسٹک سوچ کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر بھی ہم چلے گے نا, ایک مذہب کو چھوڑ کے اینٹی مذہب پہ چلے گئے. تو وہ تو کہتے ہیں ہمارے پیچھے نہ چھوپو, ہمارا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن یہ خود کو اس میں کلیم کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہی ایک ہی چیز ہے. دیکھیں مسلمان جو سیکولر سسٹمز کے جو آزادی ہے, مثال کے طور پہ جو سیکولرزم اچیو کرنا چاہتا ہے, وہ آزادیاں تو آپ کو اسلام بھی دے دیتا ہے. مساق مدینہ میں جو وہاں پہ جو یہود قبائل جو رہ رہے تھے, سیکولرزم یہی اچیو کرنا چاہتا ہے کہ آپ ان کے معاملات میں دخل نہ دیں. وہ آپ نے ریاست کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اس پہ سب چلے اپنے اپنے, جس نے مسلمان رہنا وہ مسلمان رہے, جس نے ہندو رہنا وہ ہندو رہے, جس نے یہودی, سارے اپنے اپنے ہیں. لیکن اسلامک ریاست میں تو یہ ہوگا نا کہ قانون جو ہے وہ اسلام کا ہوگا, لیکن وہ سیکولرزم کہتا ہے کہ اسلامی ریاست بھی ہو تو جو ریاست کا قانون ہے وہ اسلام کا نام. میں نے اسی لیے عرض کیا کہ جو سیکولرزم کے ذریعے اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام دے رہا ہے. صحیح. لیکن اگر ہم سیکولرزم کو ایتھیزم کے ساتھ مکس کر دیں تو ایتھیزم تو کہتے نہیں کہ آپ مسلمان رہو جو مرضی رہو, میرا سیکولر کہتے ہیں جی آپ مسلمان رہیں, میں کیا ایشو ہے, اسٹیٹ لیول پہ آپ کا ریلیجن نہیں آنا چاہیے. تو اس لیے سیکولرسٹ جو ہے وہ ان سے دور رہنا چاہتے ہیں. پھر جو ہیں انسانیت والے, ہیومنزم والے, پتہ نہیں کیا, میں 4 بیسک پریمیسز ہیں ہیومنزم کی, اور چاروں ایک دوسرے سے کانفلکٹڈ ہیں. چاروں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ تعلق نہیں ہے, چاروں کا آپس میں اختلاف ہے. اس لیے اس کے پیچھے بھی یہ نہیں چھپ سکتے. یہ ہیومنزم پہ بات بھی اس لیے نہیں کرتے. اچھا, پھر ایک اور آپ نے کہا تھا یہ سائنسیت والے جو ہیں وہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے, اور یہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بڑا دھوکا ہوا ہے, ہم بھی اس دھوکے میں آ جاتے ہیں. مسلمان کا اور اسلام کا سائنس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, نن واٹس ایور. اسلام ورسز سائنس یہ ان کا دھوکا ہے, یہ دجل ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا پرابلم سائنٹزم سے ہے. سائنٹزم ایک فلسفی ہے جو یہ پوزٹ کرتی ہے کہ آپ حقیقت تک صرف سائنس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں, اور وہ ایک ایتھیسٹک ویو ہے. ہمارا اس سے پرابلم ہے, اور وہ فلسافیکل بیس پہ ہے. وہ فلسافیکل بیس ہماری یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ حقیقت تک آپ صرف سائنس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں, تو اس میں اسٹریٹ وے 2 پرابلمس ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ حقیقت کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے وہ ہوتی کیا ہے. What is reality? الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے ہمیں نہیں پتہ. اگر ہم مسلمانوں کو تو پرابلم نہیں ہے, ہم فلسافیکلی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ جس کو آپ ریالٹی کہہ رہے ہیں آپ اسے ڈیفائن نہیں کر سکتے, تو آپ اس تک پہنچنے کا دعویٰ کہ صرف سائنس کے ذریعے کر سکتے ہیں, یہ غلط. نمبر 1 یہ. نمبر 2, سائنس جو ماڈرن سائنس اس وقت ہے, اس کے پیچھے ایک کور فلسفی ہے جو اسے انڈر پن کرتی ہے, جسے کہا جاتا ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم. میتھڈولوجیکل نیچرلزم کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ خدا کو مانے نہ مانے ایک اور بات ہے, لیکن جب آپ نے سائنس کے ساتھ انگیج کرنا ہے تو پھر آپ نے سپر نیچرل کی بات نہیں کرنی. سپر نیچرل ان دس کانٹیکسٹ مینس گاڈ, کہ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کو انووک نہیں کرنا, یعنی کہ جو مٹیریلسٹک مادی فطری وضاحت ہے صرف اس کی طرف جانا ہے, مان لیتے ہیں. اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ حقیقت تک صرف سائنس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں یہ غلط ثابت ہو جاتا ہے, اس لیے کہ انسان کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہیں ان کے سب کی کوئی فطری یا مادی وضاحت تو نہیں ہے. انسان کی سوچ مادی نہیں ہوتی, انسان کا غصہ مادی نہیں ہوتا, انسان کی محبت مادی نہیں ہوتی, انسان کا شعور مادی نہیں ہوتا. تو یا تو آپ کہہ دیں کہ یہ حقائق میں نہیں ہیں, یا آپ مان لیں کہ سائنس ہی وہ واحد طریقہ نہیں ہے جو حقیقت تک پہنچے گا. اس کے لیے ہمیں پھر ایمان چاہیے, فلسفی چاہیے, روحانیت چاہیے, میٹافزیکل چیزیں اور چاہیے ہمیں. تو وہ اس سے ہمیں پرابلم ہے فلسافیکل بیسس پہ کہ سائنٹزم کا ایک نظریہ غلط ہے, اور وہ ہر چیز کو ایٹمز پہ آ کے روک دیتا ہے. آپ ایٹمز پہ آ کے تک چیزوں کو نہیں روک سکتے کیونکہ اپنی فیلنگز کو ایکسپلین کرنا ہے. صحیح. کیسر بھائی, بہت سی گفتگو تو دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جاری رہے, لیکن وقت کو بھی ہم نے جو ہے ملوث قاعدے رکھنا ہے. اچھا, ایک اہم سوال کہ ہم تو چلے بحیثیت مسلمان اس کو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن کیا دیگر مذاہب پر بھی ان کا اٹیک اسی طرح ہے جس طرح اسلام پر ہے, یا صرف یہ اسلام کے ہی خلاف لگے ہوئے ہیں؟ مسئلہ ہی یہ ہے کہ اس وقت اسلام ہی پیچھے بچا ہے, باقی سب ایک ایک کر کے کنسیڈ کر چکے ہیں. ابھی یہ جو ویسٹ میں ابراہیمک بریدرن کی بات ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے, وحدت ادیان. یہ تو ایک بہت بڑا مستقبل کا فتنہ بھی مطلب بن سکتا ہے. بلکہ اب تو میں نے سنا تھا, شاید مطیع اللہ باجوہ صاحب ہمارے دوست ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں, جی وہ جانتے ہوں گے, وہ تو بتا رہے تھے کہ وہاں کوئی ایک ایسی بلڈنگ بن گئی ہے کہ جسے جو ہے نا کامن پریئر کے لیے جو ہے رکھا جائے گا, کہ جو مرضی اس پہ جو ہے وہ عبادت کرے. اس میں جو پرٹیکولر ہے نا یہ ابراہیمک بریدرن جو ہے کہ دین ابراہیم والوں کا بھائی چارہ, جو مسلمان, یہودی اور عیسائی, یہ تین ہی آتے ہیں,
وہ آئیڈیا یہ ہے کہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ عیسائیت تو برے طریقے سے ڈیفیٹ ہو چکی ہے، یہودیت اس کا مقابلہ کرتی نہیں ہے، اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زائنزم اور جوڈیزم ایک چیز نہیں ہے، صہیونیت اور چیز ہے، یہودیت اور ہمارا یہودیوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں یہودیوں میں، ہم کیسے ان سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ ہمارا اختلاف اس سیاسی نظریے سے ہے جسے زائنزم کہا جاتا ہے، جس کی بیس پہ اسرائیل بنا ہے۔ ویسے ٹورا جیوز آج بھی جو اسرائیل میں رہتے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ریاست ان پہ تشدد کر رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہودیوں کے حق میں تو ہمیں کیوں مارتے ہو؟ وہ اتنی تعداد میں کم ہے کہ وہ مقابلے پہ آتا ہی نہیں ہے۔ جو پیچھے زائنسٹ بچتے ہیں، زائنسٹ تو سیدھے سیدھے ان کے ساتھ ہیں، وہ تو لبرلز ہیں، وہ تو ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو تو اعتراض ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنے پروپیگنڈا مشینیں ایران کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں انقلاب سے پہلے کی، اور کہتے ہیں ایران کتنا اچھا تھا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ اگر تم واقعی سچے یہودی ہو تو تم کہتے یار وہ غلط کر رہے تھے، تمہاری شریعت میں بھی وہ غلط ہے۔ تو وہ تو سارے آہستہ آہستہ وہ ادھر ان کے ساتھ ہیں یا وہ ڈیفیٹڈ ہو چکے ہیں۔ اب اسلام ایک ایسی چیز ہے پیچھے جو ان سے جس کا کوئی ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، اور ان کو غلط فہمی بھی یہ تھی کہ جیسے ہم نے عیسائیت کو ختم کر دیا ایسے اسلام کو کر دیں گے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ عیسائیت، بغیر کسی کو میں آفینڈ کیے میں کہنا چاہوں گا کہ عیسائیت ایک مین میڈ نظریہ تھا، عیسائیت ایک رسپانسو نظریہ ہے، پرو ایکٹیو نہیں ہے، ری ایکٹیو ہے۔ جب مسئلہ بنتا ہے تو وہ ری ایکٹ کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے اچانک ان کا رابطہ ختم ہوا، ہمارے نزدیک اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، ان کے نزدیک ان کو کروسیفائی کیا گیا اور 3 دن کے بعد وہ چلے گئے، لیکن ون وے اور دی ادر اچانک ختم ہو گیا۔ نہ چرچ دے کے گئے، نہ اس طرح سے شریعت دے کے گئے۔ چرچ اس زمانے میں جو پیگن ریلیجن تھا اس کا انسٹیٹیوٹ تھا، بعد میں جب رومنز عیسائی ہوئے تو انہوں نے اسی کو کرسچن کر دیا۔ آج بھی جو پاپا روم کا جو ایک ٹائٹل سپریم پونٹف ہے، یہ پونٹف لفظ بھی وہیں کا ہے، تو وہ تو سارے کا سارا انسانوں نے خود کیا۔ تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ انسان کی اپنی کنسٹرکشن ہے تو اس میں ابہام آتا ہے، اس میں نقص آتے ہیں جس کو آپ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ وہاں کی آپ کی بات کر رہا ہوں، کچھ وہاں کی جو عیسائیوں کی جو عوام تھی وہ پوپ کے اور چرچ کے مظالم سے بہت تنگ بھی تھی، یہ بھی شاید ایک وجہ بنی کہ ظالم سے تنگ اس لیے تھی کہ وہ ان کا اپنا ایک پھیلایا ہوا جال تھا، انہوں نے اپنی ایک مونوپلی کی، جبکہ اسلام کا تو ایک پورا نظام ہے۔ اب ہمارے ساتھ ہمیں ڈیفیٹ کرنے میں انہیں کیوں مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ ہماری روایت میں کوئی بریک نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو مارکیٹس آباد تھیں، دفاع کا نظام اپنی جگہ میں موجود تھا، سیاسی نظام چل رہا تھا، ریاست افیکٹو تھی۔ وہاں سے لے کر یہاں تک اس میں ہماری روایات میں کوئی نہیں، آج بھی کوئی بچہ جب حفظ کرتا ہے تو اس کو جو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے وہ اس چین کا حصہ بنتا ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ کوئی حدیث پڑھتا ہے تو اس کی پوری سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچتی ہے، اس میں کچھ مین میڈ نہیں ہے۔ بالکل، اس لیے ان کو ایتھیس کو ٹربل ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو یروم معافی چاہوں گا نام بھول گیا، جو ڈچ پولیٹیشین تھا جس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے ڈیٹا اکٹھا کیا اور اپنا ڈیٹا اکٹھا کر کے وہ مسلمان ہو گیا، اور وہی کتاب اس نے اسلام کے حق میں لکھ دی، اور بھی ہنستا ہے کبھی کبھی، کہتا ہے دیکھو میں کام کس پہ جا رہا تھا اور اللہ نے مجھ سے کرا کے لیا۔ تو یہ مطلب اسلام جو ہے ان کے لیے یہ ایک ایسی ہڈی ہے کہ نہ وہ اس کو اگنور کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ انٹلیکچولی کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ کیسر بھائی، ایک آخری سوال، ان کا کوئی ابھی تک پوری دنیا میں جس طرح مذہب کے اسلام کے ادارے ہیں، عیسائیت کے ادارے ہیں، کیا ان کا کوئی تعلیمی ادارہ بھی ہے جس میں یہ باقاعدہ اپنے ماننے والوں کو کوئی تعلیم دیتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن بددیانتی یہ ہے کہ اپنا تعلیمی ادارہ تو نہیں ہے، لیکن تعلیمی اداروں کے اندر پرمیٹ اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ ہر ادارے کے اندر یہ اپنا اثر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایوولوشن ایک ایتھیسٹک نظریہ ہے جو نظریہ ارتقاء ہے۔ امریکہ میں جو ڈوور بورڈ کیس ہے اس کی ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی اسکول میں جب زندگی کی وضاحت کے بارے میں پڑھائیں تو ایوولوشن کے علاوہ اور ڈاروینین ایوولوشن اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پڑھا سکتے۔ صحیح۔ تو یہ اپنا ادارہ اگر ہو تو انسان اس کو پھر بھی وہ مارجنلائز ہو جاتا ہے، آپ اس کو ایک حد کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ ہر ادارے میں آپ اس طرح سے اپنے فیصلے بھی آپ نے اپنے حق میں کرائے ہوئے ہیں کہ تو ہر ادارے میں آپ کی مونوپلی ہے،
وہاں سے پرابلم ہے. ان کا اپنا میرے پتے میں کوئی ایسا کریڈیبل ادارہ نہیں ہے جہاں پر یہ اپنے کوئی، لیکن ہر ادارے کے اندر یہ گھسے ہوئے ہیں. مطلب تھوڑا تھوڑا حصہ ہر ایک سے جو ہے وہ لیتے ہیں، پیراڈائم بناتے ہیں نا اداروں کے ذریعے. بہت شکریہ قیصر بھائی آپ کی تشریف آوری کا، اور بڑی اچھی گفتگو رہی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ یہ ملاقات جو ہے یہ جاری رہے گی. بہت شکریہ ناظرین. قیصر صاحب کے ساتھ فرسٹ ٹائم یہ فیصل آباد میں بھی میڈیا پہ آپ نے ملاقات دیکھی، بہت سی باتیں، اور اس میں جو سب سے اہم پیغام جو ہے وہ قیصر صاحب کا، وہ میں آخر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ الحاد کو، ایتھیزم کو جتنا کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کر رہا ہے، یا جس طرح ڈرایا جاتا ہے کہ بس آپ نے اپنے بچے کو یونیورسٹی بھیج دیا تو اب وہ وہاں سے ملحد ہو کر ہی نکلے گا، تو قیصر صاحب کی یہ بات بڑی حوصلہ افزا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بالکل چھوٹے لیول کے اوپر تھوڑے سے لوگ ہیں جو اپنا پروپیگنڈے کے ذریعے سے اپنا حجم بڑھا کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.